بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے حدیث کے سبق میں آپ کو کوئی حدیث نہیں پڑھا رہا، بلکہ ایک باب پر بات کرنی ہے۔ معمول کے مطابق جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم نیا باب شروع کرتے ہیں تو اس دن صرف باب پر بات ہوتی ہے، ہم اس دن حدیث مبارکہ نہیں پڑھتے، اور اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے کہ جب آپ کے ذہن میں باب ہوگا تو پھر آپ کے لیے اگلی احادیث کو سمجھنا انتہائی آسان ہوگا۔ باب ہے القسم، باب القسم۔ قسم کا معنی تقسیم۔ ایک شخص کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ ان کے درمیان وقت کی تقسیم کیسے کرے، ان کے درمیان وہ عدل کیسے کرے۔ یاد رکھیے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنا نہ صرف یہ کہ شریعت کی نظر میں جرم نہیں، بلکہ قابل تعریف ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے فوائد کیا ہیں، وہ ایک بعد کی بات ہے، لیکن یہاں سر دست جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرنا چاہیے۔ یاد رہے، جس طرح کی احادیث ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ عدل کی بات ہے، انصاف کی نہیں۔ اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عدل اور انصاف میں فرق کیا ہے، تو میں سمجھا دوں کہ انصاف نصف سے ہے، ہر ایک کو برابری پر رکھنا، لیکن عدل کا معنی یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا صحیح حق ملنا چاہیے۔ تو اسلام نے بیویوں کے درمیان عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مثال سے میں بات واضح کروں گا کہ ایک بیوی، اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے، جبکہ دوسری بیوی اس کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کو برابر توجہ کی ضرورت ہے، دونوں کو برابر پیار کی ضرورت ہے، دونوں کو برابر وقت کی ضرورت ہے؟ یقینی طور پر نہیں۔ پھر اسی طرح اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں، ایک کے 4 بچے ہیں اور ایک کے 10 بچے ہیں، تو انصاف تو یہی ہے کہ دونوں کو برابر خرچہ دیا جائے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا 4 بچوں والی اور 10 بچوں والی کا خرچہ، ان کے اخراجات برابر ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ تو یہ عدل ہے۔ اور یاد رکھیے، جو شخص ایک سے زیادہ بیویاں رکھ کر عدل نہیں کرتا، جس طرح کہ ہماری اکثریت نہیں کرتی، جنہوں نے 2 ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں شریعت بڑی سخت وعید سناتی ہے۔ اب وہ وعید کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ آنے والی احادیث مبارکہ میں پڑھیں گے، لیکن یہاں میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کہ ایک سے زیادہ نکاح کا شرعی مقصد یہ بھی ہے کہ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو تحفظ ملے، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ بیوگان اور طلاق یافتگان کے نخرے بہت زیادہ ہوتے ہیں، فرمائشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ہمیں اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ ہمارے مردوں کی اکثریت جب ایک سے زیادہ نکاح کر لیتی ہے تو بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتی، ظلم کرتی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں ہم آنے والے اسباق میں پڑھیں گے۔ آپ لوگوں سے خصوصی محبت کی توقع رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔